اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد الہی ہو رہا ہے اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو. عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے. کھجور اور انگور جسم انسانی کے لیے نہایت مفید اور اس کی ساخت کے ساتھ نہایت موزوں غذا ہے. ان کا باہمی تناسب اور موزونیت اس پر دلیل ہے کہ ان چیزوں کے خلق کے پیچھے ایک شعور اور ارادہ کار فرما ہے، مگر یہ کہ انسان خود اپنے عمل سے غیر موضوع اور ناپاک رزق بناتا ہے. اس آیت میں نشے کی چیزوں کو رزق حسن کے مقابلے میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نشہ آور چیزیں پاک رزق نہیں ہیں. صاحب تفسیر روح المعانی ذرا لکھتے ہیں یہ آیت مکے میں نازل ہوئی. اس وقت شراب حلال تھی، نیک و بد سب لوگ پیتے تھے. اس کی حرمت کا حکم مدینے میں آیا. یہ روح المعانی میں لکھا ہوا ہے. اہل تحقیق کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم مکے ہی میں نازل ہوا تھا، اور بعض نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ السکر سے مراد نبیذ ہے، اور آیت میں السکر کا ذکر مقام احسان میں کیا ہے. تم انگور اور کھجور سے السکر بناتے ہو، اس سے نبیذ کی حلیت ثابت ہو جاتی ہے. یہ بھی روح المعانی میں لکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں سکر کا ذکر رزق حسن کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ان کی نظر میں جو لوگ نیک تھے وہ شراب پیتے تھے یا نبیذ آخر عمر تک پیتے تھے. اس سے شراب و نبیذ کی حلیت ثابت نہیں ہوتی. یہ ناشکرہ انسان نعمت الہی کو ناپاک رزق میں تبدیل کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہاں جو مسکر کا ذکر رزق حسن کے مقابلے میں آنے کی وجہ ہے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو جاتا ہے. آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہی پھلوں کے عرق میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو سڑ گل کر الکوہل بن جاتا ہے، اور وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے حیات بخش ہے. ابھی انسان کے قوت انتخاب پر ہے کہ وہ پاک رزق حاصل کر لے یا عقل کو تباہ کرنے والی الکوہل. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. اب یہ کہ بدترین انسان ہے کون؟ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 22 نے بتایا کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اس میں شک نہیں کہ زمین پر چلنے والے تمام حیوانات میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے کفار ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. نہج البلاغہ کا خطبہ 164 ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑے رہیں. مولا علی علیہ السلام کا ارشاد غرر الحکم میں یہ ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ جال سازی کرتا ہے. بدترین انسان وہ ہے جو نہ تو عضو کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی گناہ کو معاف کرتا ہے. بدترین انسان وہ ہے جسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے گناہ کرتے دیکھیں. بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو نہ تو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی حرمت کی پرواہ کرتا ہے. بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائیوں کی چغل خوری کرتا ہے اور احسان کو بھلا دیتا ہے. بدترین انسان وہ ہوتا ہے جو ملامت کی زرہ پہن کر
ظالموں کی مدد کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔